آج کے اے آئی میوزک اسٹارٹ اپس جیسے سنو اور یوڈیو ایسی ٹیکنالوجی پیش کرتے ہیں جو موسیقی کی نسل کے لیے مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ایک نئی کمپنی گرائی کا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ شروع سے موسیقی پیدا کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے بجائے دوسری چیزیں کریں گے، جیسے ریمکس اسٹیونز انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا ٹریک کے انداز کو تبدیل کرنے جیسی چیزیں کر کے ٹریک کے ساتھ کھیلنا صرف تفریح کے لیے۔ یقیناً کوئی فنکار چاہتا ہے کہ کوئی اپنے ٹریکس کے ساتھ کھیلے یا کس حد تک اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کمپنیاں مسلسل نئے گاہکوں کی تلاش میں ہیں اور کیشپ فنٹی کمپنی جس کی ملکیت جیک ڈورسی بلاک ہے کا خیال ہے کہ اس نے ایک امید افزا نئی آبادیاتی تلاش کی ہے۔ بچے کمپنی جو پہلے ہی 9 مروں کو مالیاتی خدمات پیش کرتی ہے نے اس ہفتے کہا کہ وہ جنرل الفا اور امریکہ میں 9 مروں کی آنے والی نسل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں اپنی نوجوانوں پر مرکوز خدمات کو بڑھا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے پیزا کی دکان میں کسی کو یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا کوئی خاص ٹکڑا سبزی خور ہے یا ویگن۔ غالباً وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا پیزا میں ویگن پنیر ہے، اور جب بتایا گیا کہ ایسا ہے تو انہوں نے آرڈر بدل دیا۔ ویگن پنیر کو بڑے پیمانے پر ڈیری ورژن کا ناقص سم الکرم سمجھا جاتا ہے۔ کلدی غائب جزو کیسین ہے، ممالیہ کے دودھ سے ایک پروٹین جو پنیر کو اس کی ساخت دیتا ہے اور اسے پگھلنے میں مدد کرتا ہے۔ طویل عرصے سے چلنے والا قانون جس نے امریکی انٹیلی سی جنس ایجنسیوں کو بغیر کسی سرچ وارنٹ کی ضرورت کے بیرون ملک مواصلات کی بڑی مقدار جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کی اجازت دی ہے، 30 اپریل تک ختم ہونے والی ہے، اور قانون ساز اس بات پر تعطل کا شکار ہیں کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ کو بغیر کسی تبدیلی کے اس میں توسیع کی اجازت دی جائے۔ غیر ملکی انٹیلی جنس سرویلنس ایکٹ ہے۔ قانون کی انٹیلی سرویلنس ایکٹ کے سیکشن 692 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایف بی اور دیگر وفاقی انٹیلی جنس ایجنسیوں کو بیرون ملک مواصلات کو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو انفرادی سرچ وارنٹ کی ضرورت کے بغیر ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے ہوتی ہیں۔ پنجاب صوبے بھر میں کھیلوں کی جدید تعلیم کو فروغ دینے اور کھیلوں کے کلچر کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی پہلی یونیورسٹی آف سپورٹ سائنسز قائم کرے گا۔ یہ اعلان سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ایم علی نے انسٹی ٹیوٹ آف سپورٹ سائنسز پنجاب ISSP کے دورے کے دوران کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ فی الحال فون اور ٹیلینور کو ضم کرنے کے لیے حکام سے حتمی منظوری حاصل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ PTCL کے CEO اور صدر حاتم بامطرف نے کہا کہ جس کے بعد مرجی کو یوفون اور ٹیلینار کے بطور برانڈ کام کرے گا، تحلیل ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کر کے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرتے ہوئے اسلام آباد کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کے ایک پرجو منصوبے کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ فیصلے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے ہیڈ کوارٹر میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیے گئے، جہاں حکام نے دارالحکومت میں جاری اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو ویگرنسی ایکٹ 2024 موصول ہوا ہے۔ یہ ایک مجوزہ قانون ہے جس کا مقصد صوبے بھر میں بھیک مانگنے سے نمٹنے کے لیے ہے۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے بل پیش کیا جس میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائی کے لیے صوبے بھر میں قانونی ڈھانچہ متعارف کرانا ہے۔ مجوزہ قانون میں قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی سفارش کرنے کے لیے اتھارٹی کے ساتھ صوبائی اسٹیئرنگ کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کورٹ آف پاکستان نے غیر متوقع عوامی تعطیلات کے دوران عدالتی کام کو بلاتل یقینی بنانے اور کیس شیڈولنگ میں شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے نئے معیاری آپریٹنگ پروسیجرز متعارف کرائے ہیں۔ اسلام آباد میں جاری عام تعطیلات کے دوران بھی عدالت انتظامی اور عدالتی کام جاری رکھے گی، کم سے کم ضروری عملے کے ساتھ، جب تک کہ چیف جسٹس کی طرف سے دوسری صورت میں ہدایت نہ کی جائے۔ کیرن بریڈی نے ویسٹ ہیم یونائیٹڈ میں 17 سال گزارنے کے بعد منگل ویک اپریل کو ایک بڑے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ بریڈی نے ویسٹ ہیم اور کلب کے نائب صدر کے طور پر چھوڑنے کے اپنے فیصلے کو عام کیا۔ جینیفر لوپیز اور ول اسمتھ ایک بار پھر آن لائن ایک ساتھ منسلک ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ افواہوں نے تیزی سے اٹھایا ہے، لیکن اس بات کا کوئی حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔
3 بار کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نن کے صدر نواز شریف نے منگل کو وفاقی حکومت اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ ایران ثالثی کی کوششوں میں کردار کی تعریف کی۔ مسلم لیگن کے پارلیمانی بورڈ برائے گلگت بلتستان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے، مسلم لیگن کے صدر نے کہا کہ ڈی پی ایم ڈار اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل تحسین ہے۔ جنوبی کوریا کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 31 اپریل بروز منگل عرب پتی بانی اور ہائپ کے چیئرمین بانگ سی ہیوک کی گرفتاری کے خواہاں ہیں۔ وہی تفریحی ایجنسی عالمی کے پاپ سپر اسٹارز BTS کے پیچھے ہے۔ زین ملک اور لوئس ٹاملنسن کو مبینہ طور پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے ان کے آس پاس کے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے حالیہ پروجیکٹ پر قریب سے کام کر رہے ہیں۔ گلوکار جو کبھی ون ڈائریکشن میں بینڈ میٹ تھے، ایک بار پھر ایک ٹریول سیریز کے لیے اکٹھے ہوئے جسے نیٹ فلکس کے لیے فلمایا جا رہا تھا۔ ایک برطرف اہلکار نے منگل کو ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے پیٹر مینڈلسن کی واشنگٹن میں برطانیہ کے ایلچی کے طور پر تقرری کی منظوری کے لیے سرکاری ملازمین پر مسلسل دباؤ ڈالا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات کو دور کرتا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے دفتر نے اپنے امریکی ایلچی کے انتخاب کے لیے سیکیورٹی جانچ کے حوالے سے مسترد کرنے والا رویہ رکھا۔ گزشتہ ہفتے برطرف کیے جانے سے قبل وزارت خارجہ کے سب سے سینئر اہلکار اولی رابنز نے کہا۔ مسلم لیگ کے صدر نواز شریف نے منگل کو اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر منتخب ہوئے تو پارٹی گلگت بلتستان GB کی ترقی پر توجہ دے گی۔ یہ رمکک 7 جون کو ہونے والے GB اسمبلی کے انتخابات سے پہلے سامنے آئے ہیں۔ دیگر پارٹیاں بھی اپنی تیاریوں کو تیز کر رہی ہیں۔ نواز نے یہ تبصرے GB کے لیے مسلم لیگ نہ کے پارلیمانی بورڈ سے ٹیلی ویژن خطاب میں کیے، جہاں انہوں نے خطے میں پارٹی کی جانب سے شروع کیے گئے ماضی کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ آذربائیجان کی ریاستی توانائی کمپنی سوکار اسلام آباد سے درخواست موصول ہوتے ہی پاکستان کو مائع قدرتی گیس LNG فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، فراہم کرنے کے لیے بتایا کیونکہ اسلام آباد توانائی کی کمی کو کم کرنے کے لیے اسپاٹ کارگوز کی تلاش میں ہے۔ سوکار نے کہا کہ سوکار ٹریڈنگ اور پاکستان LNG تلاش میں طے شدہ ایک فریم ورک معاہدہ پاکستانی خریدار کو ایک تیز رفتار طریقہ کار کے تحت براہ راست LNG کارگو خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ محکمہ جنگلات پنجاب نے جنگلات میں لگنے والی آگ کو روکنے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے راولپنڈی ڈویژن میں 15 اپریل سے 15 جولائی کو فائر سیزن قرار دیا ہے۔ یہ پابندیاں مری، کوٹلی ستیاں، کہوٹا، کلر سیداں اور مارگلا کی پہاڑیوں سمیت اہم جنگلاتی علاقوں پر لاگو ہوتی ہیں، جہاں گرمیوں کے مہینوں میں جنگل میں آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حکومت پنجاب نے کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنے گھر بنانے میں مدد کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کے بلاسود قرضے جاری کیے ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے مطابق ہاؤسنگ اقدام کے تحت تک مجموعی طور پر 165 خاندانوں کو مالی امداد مل چکی ہے، جبکہ 9000 سے زائد گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ہواوے نے باضابطہ طور پر واچ فٹ پنز اور واچ فٹ پنز پرو کے آغاز کے ساتھ اپنی واچ فٹ لائن اپ کی 5ویں جنریشن کو متعارف کرایا ہے۔ نئے ویئر ایبلز کا اعلان ہواوے کے بڑے پروڈکٹ ایونٹ کے دوران کیا گیا، جس میں پورا ایکس میکس فولڈیبل اسمارٹ فون، پورا نوتو پرو سیریز، واچ بڈز 2 اور واچ الٹیمیٹ اسٹار ڈائمنڈ ایڈیشن کا ڈیبیو بھی شامل تھا۔